بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ انسانوں میں کیسے موجود ہو سکتے ہیں؟ میں آپ کو ایک کہانی سناتی ہوں۔ یہ کوئی 7 سال پہلے کی بات ہے۔ میں تب انسانوں کے ساتھ تعلق بنانے کی بہت کوشش کیا کرتی تھی۔ سب کو ہاں ہی کہا کرتی تھی اور مجھے محسوس ہوتا تھا کہ مجھ میں کوئی خوبی نہیں ہے۔ میں جس کے ساتھ بھی کوئی بھی تعلق بناتی اسے مکمل خلوص سے نبھانے کی پوری کوشش کرتی، لیکن مجھے بدلے میں ایک تنکے کے برابر بھی فائدہ نہیں ملتا تھا۔ اور ایک بار تو حد ہی ہو گئی۔ میرے ایک انکل کے بیٹے کی شادی تھی اور ہم وہاں پر انوائٹڈ تھے۔ نئے کپڑے سلوائے، بہت ساری تیاری کر کے جب میں شادی پر گئی تو جو میری ہم عمر کزنس تھیں انہوں نے میرے ساتھ بولنا تو دور کی بات، مجھے دیکھا تک بھی نہیں۔ یہ میں محاورے کے طور پر نہیں کہہ رہی، مجھے یاد ہے ایسا ہی ہوا تھا۔ اور مجھے اس وقت شاید اس بات کی تکلیف بھی ہوئی تھی۔ انہوں نے میرے ساتھ بے حد روکھا رویہ رکھا تھا۔ پھر کچھ نہیں، بہت سے سال گزرے اور جب میرا پچھلا لیکچر تھا تو میری جن کزنس نے مجھے بہت ہر درمی سے اگنور کیا تھا۔ ایک تو ایسا اگنور کرنا ہوتا ہے نا کہ ہمیں محسوس نہ ہو، لیکن ایک اس طرح سے اگنور کرنا کہ دوسروں کو محسوس بھی ہو، یہ بہت تکلیف دہ ہوتا ہے۔ اور اس لیکچر والے دن میری ان کزنس میں سے ایک کزن نے پھر کیا کیا، سارے مجمع کے سامنے کہا یہ میرے انکل کی بیٹی ہے۔ یہ وہی کزن تھی اور وہی میں، لیکن یہ زمین و آسمان کا فرق آ گیا ہے۔ یہ جملہ اللہ تعالیٰ نے میرے کانوں کو اس انسان کے منہ سے سنوایا ہے۔ مجھے حالانکہ اس کی کوئی حاجت نہیں تھی، لیکن یہ مجھے سنایا جانا تھا کیونکہ آپ کو مجھے یہ بات بتانا تھی اور آپ کو اس سے کچھ سمجھانا تھا کہ ایسا ممکن ہے اور ایسا ضرور ممکن ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ لوگ آپ کے ساتھ اچھا نہیں کرتے، تو میں آپ کو ایک حقیقت بتاؤں، لوگوں نے ہمیشہ ایسے ہی رہنا ہے۔ لوگ ہمیشہ ایسے ہی کریں گے، ہمارے دل توڑیں گے، ہمیں تکلیف پہنچائیں گے۔ لوگ ہمارے ساتھ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ ہمیں لوگوں کو خوش کرنے کے لیے پیدا نہیں کیا گیا ہے۔ ہمیں اس دنیا میں اس لیے بھیجا گیا ہے کہ ہم سب انسانوں کے ساتھ نیکی کریں، لیکن کس لیے؟ صرف اور صرف اللہ پاک کے لیے، صرف اس کے چہرے کے لیے۔ ورنہ تو کبھی ایسا بھی ہوتا ہے ہم اپنے بچے کو بھی بہت محنت سے پالتے ہیں، لیکن وہ جب بڑا ہوتا ہے تو ہمارا کہا نہیں مانتا، ہماری نافرمانی کرتا ہے، جس سے ہمارا دل دکھتا ہے۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ ہم نے اس بچے سے امید رکھی۔ وہ بچہ بھی ایک انسان ہے، ہر انسان خود محتاج ہے، غلام ہے۔ ہماری طرح ہمیں بھی کسی غلام سے کوئی امید نہیں رکھنی۔ ہمیں اس بات کو سیکھنا ہے اور اس بات کو اپنانا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں انسانوں کے کچھ حقوق مقرر کیے ہیں، جیسے ماں باپ کے حقوق، میاں بیوی کے حقوق، اولاد کے حقوق، بہن بھائی کے حقوق، ہمسائے کے حقوق، رشتہ داروں کے حقوق، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں پابند کیا ہے کہ ہم ان کو ادا کریں۔ ہم سب نے یہ ادا کرنے ہیں، لیکن کس لیے؟ ہماری اولین اور مرکزی ترجیح اللہ کی رضا حاصل کرنا ہے۔ ہم نے سب کا خیال رکھنا ہے، لیکن کس لیے؟ صرف اللہ تعالیٰ کے لیے۔ اور جب ہم اپنی نیتوں کو خالص کریں گے تو پھر کیا ہوگا؟ پھر اللہ تعالیٰ ہمیں نوازے گا، لیکن اللہ کی نوازشیں کس طرح کی ہوں گی؟ یہ بہت سمجھنے کی بات ہے۔ کبھی اللہ کسی کو ایسی صحت عطا فرما دیتے ہیں کہ وہ انسان کسی کا محتاج نہیں ہوتا۔ کبھی اللہ تعالیٰ ایسے انسان کی اولاد کو اس کے لیے باادب بنا دیتے ہیں۔ کبھی اللہ تعالیٰ سب انسانوں میں اس انسان کو معزز بنا دیتے ہیں، اور جو انسان اپنی نیتوں کو اللہ کے لیے خالص کرتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ ان کو لازمی بدلہ عطا فرماتے ہیں۔ یہ ایسا سودا ہے جس کی کامیابی میں کوئی شک ہے ہی نہیں۔ آپ کو پتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا نسخہ بتایا ہے انسانوں میں معزز ہونے کا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو انسانوں کے پاس ہے اس سے بے نیاز ہو جاؤ۔ تو پھر ہمیں چاہیے ہم دوسروں کی تعریف، تنقید، روپے، مال سب سے بے نیاز ہو جائے۔ ہم صرف اللہ سے مدد کی امید رکھیں۔ میں انسانوں سے کبھی متاثر نہیں ہوتی، جو بھی ہے وہ انسان ہے، میری طرح ایک لمحے کے لیے اللہ کا محتاج۔ تو میں بس کسی انسان سے کوئی امید نہیں رکھتی۔ تو آپ نے بھی سب سے پہلے کسی بھی انسان سے کوئی بھی امید نہیں رکھنی۔ اور دوسرے نمبر پر ایک بات یاد رکھیں کہ کوئی بھی ہمارا رشتہ ہو، چاہے ماں باپ کا، بہن بھائی کا، شوہر کا، اولاد کا، ان میں سے کوئی بھی ہر وقت 24 گھنٹے ہمیں وقت نہیں دے سکتا۔
تو ہم نے اپنے لیے اپنی دلچسپی کی کوئی چیز تلاش کرنی ہے جو ہم اپنی خوشی کے لیے کر سکیں، ہم اپنے وقت کو اپنے لیے استعمال کر سکیں، ہم نے کچھ ایسا کرنا ہے۔ تو آپ سب کو چاہیے کہ اپنی اپنی پسند کی کوئی چیز کرنا شروع کریں، جیسے قرآن پاک کو سمجھنا، پودے لگانا، ذکر کے گول سیٹ کرنا۔ ہر انسان کی طبیعت مختلف ہے، تو ہر ایک کی دلچسپی بھی مختلف ہے۔ ہر ایک کو چاہیے کہ اپنی پسند کا کوئی بھی ایسا مشغلہ اختیار کرے جو اس کی دنیا اور آخرت کے لیے بہت اچھا ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے آپ کو صاف ستھرا رکھے۔ جی ہاں، اپنے بدن لباس کی طہارت کا خیال رکھے اور اپنے بالوں کو کنگھی کر کے رکھے۔ اپنے ہاتھوں اور پاؤں کو موئسچرائزر کر کے رکھا کیجیے، اس سے آپ کو نمایاں فرق محسوس ہوگا، اپنے آپ میں بھی اور اپنے ماحول میں بھی۔ اور اپنے اوپر اتنی ذمہ داریاں لیجیے جتنی آپ نبھا سکیں۔ اپنے آپ کو اتنا نہیں مار لینا کہ اپنا خیال نہ رکھ سکے۔ میری ایک خالہ کہہ لیں، ایک خالہ لگتی ہے، ان کی ایک بھابھی ہے، ان کو ہمیشہ اس بھابھی سے مسئلہ رہتا ہے، اور بھابھی بھی ہمیشہ ان کو تنگ کر کے رکھتی ہے۔ اور پتہ قصور کس کا ہے؟ خالہ کا۔ وہ کیوں؟ اس لیے کہ وہ خود کو استعمال ہونے دیتی ہے۔ جب خالہ بھابھی کی باتوں کا کوئی ری ایکشن نہیں دیں گی تو بھابھی کو ان کے انجوائمنٹ ملنا بند ہو جائے گی، اور وہ کسی اور جگہ اپنا مزہ لینا شروع کر دیں گی، اور خالہ آزاد ہو جائیں گی۔ ایسا ہی ہوتا ہے، جب ہم لوگوں کی رائے کا اہمیت دینا چھوڑ دیتے ہیں تو پھر ہم آزاد ہو جاتے ہیں اور وقت تبدیل ہو جاتا ہے۔ تو ہمارے دین نے ہمارے لیے کیا حدود مقرر کی ہیں، ان کو جانیے، یعنی لباس وغیرہ کی، اور اپنی مرضی سے اپنی زندگی گزاریے۔ لوگوں کی پرواہ نہیں کرنی، یقین کیجئے یہی ہے گھر کی سچی بات۔ جو بھی کیجئے اللہ تعالیٰ کے لیے کیجئے، اور بس پھر سکون ہی سکون ہے۔ ہم نے لوگوں سے اپروول نہیں لینا، یہ کر کے دیکھیں، اور اصل میں یہی کرنا ہے تو زندگی پرسکون ہو جائے گی۔ اور اس کے ساتھ ہم نے ایک کام مزید کرنا ہے، ہم نے قدر کرنے والا بننا ہے۔ جو ہمارے ساتھ نیکی کرے ہم نے اس کی قدر کرنی ہے، اسے شکریہ کہنا ہے، اس کے لیے دعا کرنی ہے۔ ہر اس چیز سے ہم نے بچنا ہے جو ہم دوسروں کی ناپسند کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ یہ جو آپ نے میرا چینل سبسکرائب کیا ہے، یہ اللہ نے آپ تک پہنچایا ہے کیونکہ آپ کو اس کی ضرورت تھی۔ جہاں تک ہر محسوس ہونے لگے اللہ کو کال ملا لیا کیجیے اور ساری بات بتا دیا کیجیے، پھر طاقت ملے گی۔ مجھے یقین ہے آپ کے لیے یہ ویڈیو بہت مفید ثابت ہوگی۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی نیتوں کو خالص کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین، اور ہمارے دلوں کو غنا سے بھر دے، آمین۔ ان دعاؤں کو اپنے معمولات میں شامل کر لیجیے۔ اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی۔ اے اللہ، بے شک میں تجھ سے ہدایت، تقوی، پاک دامنی اور بے نیازی کا سوال کرتی ہوں۔ اللہم وفقنا لما تحب وترضی۔ اے اللہ، مجھے ایسے اعمال کی توفیق دے جن سے تو راضی ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ میری اس کوشش کو قبول فرمائے اور ہم سب کے دلوں کو پرسکون رکھے، آمین ثم آمین۔ جزاکم اللہ۔